سب سے پہلے خبر یہ کہ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے گرفتاری سے بچنے کے لیے واپس عدالت کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسلام آباد پولیس نے فواد چودھری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے گیٹ پر گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ فواد چودھری گاڑی سے اترے اور بھاگ کر ہائی کورٹ میں داخل ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کی گرفتاری غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مناظر ہیں جب فواد چودھری اسلام آباد ہائی کورٹ سے رہائی کا حکم حاصل کرنے کے بعد واپس روانہ ہو رہے تھے کہ اس وقت سامنے سے ان کو کچھ لوگ نظر آئے جو ان کی طرف دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ فواد چودھری نے بھی گاڑی سے اتر کر واپس عدالت کی طرف دوڑ لگا دی، احاطہ عدالت کے اندر داخل ہوئے اور اس کے بعد بتایا جا رہا تھا کہ وہ عدالت کے اندر ہی موجود تھے۔ اس سے متعلق مزید تفصیلات جیسے ہی ہمارے نمائندگان ہم سے شیئر کرتے ہیں آپ تک بھی پہنچائیں گے، پر ابھی تک کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ فواد چودھری احاطہ عدالت میں موجود ہے۔ جی بالکل حیدر بتائیے، فواد چودھری عدالت میں موجود ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ان کے وکلا کہہ رہے تھے کہ اب یہ معزز جج صاحب سے یہ بتایا جائے گا کیونکہ 2 دن کی پروٹیکٹیو بیل ہے ان کے پاس۔ جی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری اسلام آباد ہائی کورٹ سے رہائی کا حکم ملنے کے بعد اپنی اہلیہ کے ہمراہ جس وقت یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے سے روانہ ہونے لگے تھے، اسی دوران فواد چودھری جو ہی اپنی گاڑی میں سوار ہوئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رہائی کے حکم نامے کے فوراً بعد ہی انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور فواد چودھری جس وقت گاڑی میں سوار ہوئے تو سامنے سے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کا جو کہ اہلکار تھے وہ ان کی گاڑی کی طرف جو ہی لپکے تو فواد چودھری نے اپنی گاڑی سے اتر کر چھلانگ لگائی اور فوراً ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے سے وہ اپنے وہاں سیکیورٹی کے عملے کو دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو سامنے وہاں سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں پر فواد چودھری گر پڑے۔ اس کے بعد فواد چودھری نے خود کو سنبھالا، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کمرہ عدالت کی طرف جانے کی کوشش کی۔ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کی پارکنگ سے دوڑتے ہوئے جس وقت وہ گاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے تھے ایک مرتبہ پھر وہ گرے، یعنی 2 مرتبہ وہ گرے، اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو احاطے کے اندر دروازہ ہے پارکنگ کے اندر وہاں سے اندر داخل ہوئے تو ایک وکیل نے ان کے ساتھ ان کو سہارا دیا اور پھر وہ اس دوران ان کا سانس پھولا ہوا تھا، وہ کمرہ عدالت میں آ کر بیٹھ گئے۔ فیصل چودھری اس دوران ان کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے وہاں یہ اب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ فواد چودھری کو چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے علاوہ انہیں کسی بھی دوسرے مقدمے میں گرفتاری سے روکا گیا تھا، اس کے باوجود ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کے باہر ہی گرفتاری کی کوشش کی گئی ہے تو لہٰذا اچھا اس وقت کہاں پر ہیں فواد چودھری یہ بتائیے گا حیدر؟ جی اس وقت فواد چودھری کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ فواد چودھری کے ہم اس وقت ان کے ساتھ اسد کیسر بھی آج چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 کیسز میں ضمانت کے لیے آئے تھے، انہیں بھی ضمانت مل گئی ہے تو وہ اور کیا موقف کیا ہے ان کا؟ موقف کیا ہے؟ کیا وہ یہاں پر جج سے بات کرنا چاہتے ہیں، مزید وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ اور دوسری طرف کی صورتحال بھی بتائیے گا، جو لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کا موقف کیا ہے؟ جی اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کا جو عملہ تھا وہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران جو فواد چودھری ہیں وہ کمرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ معزز جج کے ساتھ بات کی جائے اور ایک درخواست دی جائے کہ انہیں یہاں سے رہا کرنے کا حکم اچھا ابھی فیصلہ سنایا گیا وہ تو ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری بھاگ رہے ہیں اور ان کو فالو کیا جا رہا ہے۔ معزز جج صاحب موجود ہیں ابھی کیونکہ سماعت بس ختم ہی ہوئی تھی، فواد چودھری نکل رہے تھے تو جج صاحب ابھی موجود ہیں عدالت کے اندر؟ جی کمرہ عدالت میں اس وقت جج موجود نہیں ہیں، صرف فواد چودھری ہیں، ان کی اہلیہ ہیں فیصل چودھری ہیں اور اسد کیسر آج چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے تو وہ ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی اچھا ATC کا عملہ بھی وہیں پر موجود ہے؟ یہاں کمرہ عدالت کے باہر جو ہے سیکیورٹی کے لیے وہ اہلکار جو ہوتے ہیں وہ موجود ہیں، اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے اہلکار، لیکن جو اہلکار گرفتار کرنے کے لیے جو آئے تھے جو گاڑی ان کے پاس موجود تھی وہ گاڑی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے کے باہر پارکنگ کے باہر دروازے کے ساتھ کھڑی ہے اس وقت بھی۔ جی تو ان سے کوئی بات چیت ہوئی، ان کا موقف کیا ہے؟ کیا ان کو بتایا گیا ہے فواد چودھری کے وکلا کی جانب سے کہ ان کے پاس 2 دن کی پروٹیکٹیو بیل ہے؟ ابھی میری اسی سلسلے میں بات فیصل چودھری سے ہوئی جو ان کے وکیل بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ان سے پوچھا میں نے کہ کون گرفتار کرنے چاہتا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ضلع شاہ کا ایک کیس تھا لاہور میں، اس سلسلے میں پنجاب کی پولیس ان کو گرفتار کرنے کے خواہشمند تھی، وہ چاہتے تھے کہ گرفتار کیا جائے، اس سلسلے میں وہ پنجاب پولیس بھی اسلام آباد رہی ہے تو ہم پروٹیکٹیو بیل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں